بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا بیعت کے بغیر روحانی زندگی کی ابتدا ممکن ہے؟ ہم نے جیسے پہلے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ بیعت کا مطلب توبہ کرنا ہی ہے، یعنی انسان کسی اللہ پاک کے نیک بندے کے پاس جا کر عہد کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اپنی سابقہ تمام غلطیوں، خطاؤں، کوتاہیوں سے، اور آئندہ زندگی میں اس سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک نقطہ یہاں پہ سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اطاعت کے لیے ہے۔ کسی بھی انسان کے سامنے ہر لمحے میں دو چوائسز موجود ہوتی ہیں اس کے سامنے۔ ایک وہ چوائس ہوتی ہے جو خیر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور دوسری وہ ہوتی ہے جو شر سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر انسان خیر کو چنتا ہے تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اگر اس نے شر کو چنا تو اس نے شیطان کی اطاعت کی۔ بیعت اس لیے ضروری ہے روحانی سفر کی ابتدا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام جو ہے وہ اسی کے ذریعے دنیا میں انسانوں کے اندر اولاد آدم میں پھیلایا ہے۔ ہمیں روئے زمین پر صرف دو ہی طرح کے لوگ ملتے ہیں۔ پہلے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے نام سے مخاطب کیا۔ ابن آدم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے توبہ کی زندگی میں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی اولاد کے ساتھ منسوب کیا، ان کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور آخری آیت میں قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا کہ من الجنۃ والناس، کہ وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ تو ہمیں ان کی شناخت جو ہے وہ صرف اسی ایک عہد اور اسی ایک توبہ کی بنیاد پر ملتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں توبہ کر لی وہ اولاد آدم میں شامل ہو گئے، اور جنہوں نے توبہ نہ کی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو وہ شیطان کے نقش قدم پہ چلے گئے اور وہ اولاد شیطان میں گنے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بیعت کے بغیر انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ روحانی سفر کی ابتدا کر سکے۔ توبہ تو انسان اپنے دل میں کسی بھی وقت اپنے رب کے سامنے کر سکتا ہے، لیکن اس توبہ کے کرنے کے بعد اسے جو دوسرے صالح اعمال کرنے ہیں یا اچھے عمل کرنے ہیں وہ ان کے لیے کسی نہ کسی کو تو فالو کرے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جب تم عملی زندگی میں آ گئے، پریکٹیکل لائف میں آئے، تو پھر تمہارے سامنے جو عملی نمونہ ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، آپ کی ذات اقدس ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بغیر بیعت کے انسان سفر نہیں کر سکتا، اس کے سامنے وہی مسائل پھر موجود ہوں گے جو کہ توبہ کرنے سے پہلے موجود تھے۔ دوسری اس میں ایک چیز وضاحت طلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ آج کل کے دور میں بہت سے مشائخ کے پاس جا کر بیعت ہو جاتے ہیں، اور ان کی نیت جو ہوتی ہے وہ صرف یہ ہوتی ہے کہ انہیں دنیاوی مسائل سے چھٹکارا مل جائے، یعنی کوئی مال و دولت ہاتھ آ جائے، کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی کرامت مل جائے، کسی کی کوئی خواہش ہے اور کسی کی کوئی خواہش ہے۔ تو اس ضمن میں ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے جبریل تم بھی جاؤ اور تمام مخلوقات کو پیغام دو کہ آدم علیہ السلام کو جا کر مبارکباد پیش کریں کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ چنانچہ تمام مخلوقات ان کے پاس آئیں۔ اسی طرح سے ہرنوں کا ایک جوڑا جو تھا، ایک غول جو تھا، وہ آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، آ کے آپ نے ان ہرنوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو مبارکباد پیش کی۔ آپ نے مبارک قبول کی ان کی،
اور آپ نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ پاک نے ان کے اندر کستوری پیدا فرما دی۔ جب وہ غول واپس جاتا ہے جنگل میں تو خوشبو پھیلتی ہے کستوری کی، تو دیگر جو دوسرے ہرن وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی ان سے آ کے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان یہ کیسے فرق آ گیا؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اللہ پاک کا حکم تھا اور ہم گئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، انہیں جا کر ان کی توبہ پر مبارکباد پیش کی تو انہوں نے ہمارے لیے دعائے خیر فرمائی اور ہماری پشت پر ہاتھ پھیرا۔ تو نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ مہربانی فرمائی کہ ہماری ناف میں کستوری پیدا ہو گئی۔ وہ ہرن جو باقی تھے وہ بھی آئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، آ کر ان کو مبارکباد پیش کی۔ اب آپ نے پہلے ہرنوں کی طرح ہی ان کے لیے بھی دعائے خیر فرمائی اور ان کی پشت پر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن ان میں کستوری پیدا نہ ہوئی۔ وہ واپس چلے گئے اور واپس جا کر ان ہرنوں سے کہتے ہیں کہ جیسا تم نے بیان کیا تھا ویسا ہی ہم نے کیا جا کر، اور ہمارے ساتھ ویسا ہی حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، ہمارے لیے دعائے خیر بھی فرمائی اور ہماری پشت پر بھی ہاتھ پھیرا، لیکن ہمارے اندر کستوری پیدا نہ ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جو پہلے ہرن تھے انہوں نے ان سے یہ کہا کہ جب ہم گئے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تو ہمارے سامنے سوائے اللہ کی رضا کے اور کوئی مقصد نہ تھا اور ہمیں کستوری کی خبر بھی نہ تھی۔ جب تم لوگ گئے ہو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تو تمہارے سامنے کستوری کی مثال موجود تھی اور تم در حقیقت کستوری کی طلب میں گئے تھے، اس وجہ سے تمہیں نہ اللہ پاک کی رضا نصیب ہوئی اور نہ ہی تمہارے اندر کستوری پیدا ہوئی۔ اس چیز سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی کہ کوئی بھی شخص اگر کسی بھی جگہ پر بیعت ہونے کے لیے جاتا ہے یا وہ توبہ کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کی نیت جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اس کے پیچھے در پردہ اس کے دل میں کوئی اور خواہش موجود ہو۔ تو اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت عرصہ بہت سے مشائخ کے پاس بیعت میں موجود رہتے ہیں، لیکن انہیں ان کی مراد کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ بدظن ہو جاتے ہیں ان سے، اور وہ در حقیقت اپنا راستہ اور اپنی منزل کھوٹی کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی طلب اور میں اخلاص موجود نہیں تھا، ان کی اپنی طلب کے اندر اللہ کی رضا موجود نہیں تھی۔ اور بیعت جو ہے اس کی مثال ایک آج کے دور میں ایک سادہ سی چیز سے دی جا سکتی ہے، سمجھی جا سکتی ہے کہ جس طرح سے ہم بلب کو دیکھتے ہیں، بلب کے اندر جلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے جبکہ وہ دکان پر بھی پڑا ہوتا ہے، اپنے ڈبے میں بند پڑا ہوا، لیکن وہ روشن نہیں ہوتا وہاں پڑا ہوا جب تک کہ وہ کسی ایسے جگہ پر نصب نہ کیا جائے جہاں پر بجلی کا کرنٹ موجود نہ ہو۔ جو بجھا ہوا تھا وہ وہاں لگنے کے بعد جلنے لگ پڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے نظام کا حصہ بن گیا جو کہ روشنی کا نظام تھا، نور کا نظام تھا۔ تو کوئی بھی انسان جو ہے جس کے اندر اللہ پاک نے روح پھونکی ہے، جو کہ ہر انسان میں پھونک رکھی ہے اللہ پاک نے روح، اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ روشن ہو سکے، انلائٹن کر سکے اپنے باطن کو، اور وہ ممکن صرف اس صورت میں ہے جب وہ اس نسبت سے جڑتا ہے جو کہ اللہ پاک نے نور کی نسبت بنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر کسی کو ایک سیدھا اور سچا رہنما بھی عطا فرمائے۔